رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے، ان بیٹیوں کے لیے ہے جو غم سے نکلنا چاہتی ہیں، بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں ہے، ٹینشن میں ہے، وہ سوچتی ہے کہ ہم اس غم سے کیسے نکلیں، مایوس ہو چکی ہیں، تو وہ یہ ویڈیو لازمی سنیں۔ جس ٹائم کو ہم اپنا سب سے زیادہ برا ٹائم سمجھ رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ ہماری زندگی کا سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ جب ایک لڑکا آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے، آپ کو دھوکہ دیتا ہے، چیٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ، تو کیا سوچ رہی ہوتی ہے کہ بس اب تو میری زندگی ختم ہے، اب میں کیسے اس مشکل سے نکلوں، بس وقت یہ سب کچھ میرے لیے ایک ٹینشن ہے، میں مر کیوں نہیں جاتی یا میں خود کو کچھ کر کیوں نہ لوں، پتہ نہیں کن کن مصروفیات میں خود کو لے جاتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم یہ بھول جائیں۔ در حقیقت وہی ہمارا سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے رب کے قریب کرتا ہے، ہمیں نکالتا ہے ٹینشن سے، اور اس ٹائم میں ہم اپنی موت کو بھی امیجن کر لیتے ہیں، بس جیسے زندگی ختم ہو گئی اور اب کچھ بھی باقی نہیں۔ ایسا بالکل نہیں، زندگی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ تمہاری زندگی کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے جس سے تم بہت ہی دور ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے کبھی اللہ کے میسج کو نہیں پڑھا، گھر میں پڑھے قرآن کو نہیں کھولا، نہیں جانا کہ اس کے اندر تمہارا رب تم سے کیا کہتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے رب کا نہیں ہو سکا، وہ تمہارا کیسے ہوگا؟ بتاؤ، اللہ تعالیٰ جب ہم سے کسی کو دور کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں پتہ؟ اس لیے کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ چلے کہ ہر چیز پر میرا بس ہے، میرا قابو ہے، تو تم میرے ساتھ وفا نہیں کر سکے، جتنی بھی محبت کر لو، اختیار تو میرا ہے۔ جب بھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیتے ہیں، ہنسنا، مسکرانا، اپنی زندگی، یہ سب کچھ۔ کیا کبھی اس ٹائم پہ ہمیں اپنا رب یاد آیا؟ وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، بالکل نہیں یاد آتا، لیکن جب وہی انسان ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں اپنا رب یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دور ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ تم پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ نے غلط راستہ چوز کیا تھا، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں غم میں غم دینے والے کو ہمیشہ یاد رکھو، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ میں نے آئندہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی، میں نے پھر سے اسے نہیں دہرانا۔ تمہارا تمہارے رب سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ کیا ہے؟ سجدہ، جس سے تم بہت ہی دور، اتنا دور کہ تمہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میرا رب دن میں 5 ٹائم مجھے پکار رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے اپنی طرف، اور میں کیا کر رہی ہوں؟ میں کس کے عشق میں مبتلا ہوں؟ اور اس سے بھی زیادہ تمہارے رب کے قریب کر دینے والے تمہارے آنسو۔ تو اپنی زندگی سے کبھی مایوس نہ ہونا، یہ آنسو ایک انسان کے لیے بہا رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر رحم کر، لیکن یہ آنسو اس کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے ہونے چاہیے۔ اپنی زندگی کا صحیح مقصد جانیے۔ اگر ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں نا، اپنے رب کو نہیں یاد کرتے نا، تو یقین جانیے کہ وہ ہمیں پریشانیاں دے کر، ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر ہمیں اپنے پاس بلا لیتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یہ بہت ہی گہری بات ہے۔ وہ اپنا آپ ہمیں یاد کرواتا ہے کہ میں ہوں تمہارا رب، میں ہوں حقیقت، تمہیں آنا ہے میری طرف لوٹ کر، تمہاری ملاقات ہے مجھ سے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ عشق صرف اپنے رب کے لیے ہونا چاہیے بس، اور اگر آپ کو محبت بھی کرنی ہے تو صرف اپنے شوہر سے، اپنے محرم سے، اس سے بھی ہمیں عشق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عشق صرف ہمیں اپنے رب سے کرنا ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جسے کبھی موت نہیں، جس سے ہم نے ملنا ہے۔ ہماری جوانی جس پہ ہمیں بہت ہی زیادہ مان ہے، بہت ہی زیادہ غرور ہے، بہت ہی زیادہ فخر ہے، یہ تو ایسے گزر جاتی ہے منٹوں میں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور
जब हम बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे तो अपने माजी को याद करेंगे कि हमने अपने माजी में इतने गुनाह किए। आप अपने बचपन को देख लें, अभी जब हमें अपना बचपन याद आता है तो ऐसा लगता है ना जैसे कल का दिन था। इसी तरह जब हम उस उम्र में पहुंचेंगे तो हमें अपनी जवानी भी ऐसी लगेगी। तो हम अपने माजी को याद कर कर अफसोस करेंगे कि हमने इतने गुनाह किए थे। इसे अफसोस न बनने दो, अभी और आज अपनी जिंदगी बदलो। जो इंसान इस जिंदगी से गुजर चुका है ना, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो जानता है कि ये जिंदगी कैसी है, और इसीलिए वो आपको बता रहा है या बता रही है, समझा रही है कि ये हकीकत नहीं है, बच जाओ। ये चंद दिन के मजे हैं, चंद दिन की लज्जत है। अगर आप किसी के गम में मुब्तला हैं, रो रही हैं, जिंदगी से हार चुकी हैं, तो बिल्कुल नहीं, अपने रब के करीब हो जाओ। वो रब जो बहुत ही मेहरबान है उन बंदों पर जो उसके